السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن مثل النحلۃ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ لا تأکل الا طیبا، وہ نہیں کھاتی مگر طیب چیز، عمدہ چیز، خراب چیز نہیں لیتی۔ ولا تدع الا طیبا، اور نہ جنم دیتی ہے مگر طیب کو، پروڈیوس بھی پاک چیز کرتی جس میں شفا ہوتی۔ تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح، جو خوب محنت کرتی ہے، تگ و دو کرتی، پھولوں کا رس چوستی، اور اگر کبھی بھول کر وہ ایسے پھولوں کا رس چوس بیٹھے جو زہریلے ہوں یا جو نقصان دہ ہوں تو دوسری مکھیاں اس کو ختم کر دیتی، یعنی اس سے صرف اور صرف خیر و بھلائی ہی کی توقع کی جا سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہد پوائزنس ہے یا شہد جو ہے نقصان دہ ہے، کیونکہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جس کو بنانے کے لیے کہا وہ مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری کر رہی، کیونکہ اس کو حکم دیا گیا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستوں پر مطیع فرما ہو کے چلتی چلی جاؤ، یعنی کمپلیٹ اوبیڈینس ہے۔ اس لیے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی بہترین ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ دوسری مثال نخلا کی، مثل المؤمن مثل النخلہ ما اخذت منها من شیء نفعک، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جب بھی تم اس سے کوئی بھی چیز لو، کچھ بھی لو کھجور کے درخت میں سے، نفع کا تجھے فائدہ ہی دے گا۔ تو مومن کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ فائدہ پہنچانے والا، یعنی مومن وہ شخص ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جب بھی جس موقع پر جیسے بھی انٹریکشن ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کو اس سے بھلائی ہی ہو، اور یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر خیر خواہی ہو بندوں کی، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتا ہے، اس کی بات، اس کا معاملہ، اس کا رویہ، اس کا لین دین، اس کے تعلقات، ہر چیز سے خیر ٹپکتی۔ تو ان دونوں مثالوں کی روشنی میں اس میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور الحمدللہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور غور و فکر بھی کر رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس میں طیب اور نفع مندی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور دوسروں کے لیے خیر خواہی، یہ سب کچھ کس درجے کا ہے اور کس حد تک ہے۔ چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ 15واں پارہ، سورۃ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ، یعنی اللہ رب العزت، جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے جو مکہ میں ہے، دور کی اس مسجد تک جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے کہ وہاں دنیا کی نعمتیں بھی بے شمار، زمین بھی بہترین، اور پھر بہت سارے پیغمبر وہاں آئے اور ان کا مدفن بھی وہ زمین بنی۔ کیوں لے گیا اللہ اپنے اس بندے کو؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت سخت ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے مٹ جائے گی، سروائیول کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی اور مختلف طرح کی نشانیاں دکھائیں، جس میں آپ کی تصدیق بھی تھی، آپ کو مزید آئندہ کے لیے، چونکہ وہاں پر جب آپ فلسطین پہنچے یا مسجد اقصی میں، تو وہاں تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کروائی، جس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ ہی آخری نبی ہیں اور پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور آپ کو ایک بلند مقام دیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی تھی، دلجوئی بھی تھی، اور آپ کے مشن کی کامیابی کے اشارے بھی تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی بندوں کی دعائیں سنتا ہے، بندوں کے حالات دیکھتا ہے، اور جو اس کی راہ میں نکلے، خواہ وہ کتنی بھی مشکلات کا شکار ہو، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی مدد سے سرفراز کرتا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ ہم سے پہلے بنو اسرائیل کو حامل کتاب بنایا گیا تھا، تورات دی گئی ان کو، جس میں انسانوں کے لیے کیا تھا؟ ہدایت، اور خصوصاً کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقاعدہ طور پر تمام انبیاء کی امامت کرائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بنی اسرائیل اپنے اس خاص مقام سے معزول ہو چکی. اب نئی قوم یا نئی امت جو حامل قرآن ہوگی اس کو امامت کا رتبہ دیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو معزول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، لہذا کام ان سے واپس لے لیا گیا اور اب بنو اسماعیل کی طرف اس کو منتقل کیا گیا. اور ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا، کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا. انسان کی گمراہی اور خرابی کی بہت بڑی وجہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنا ہے، دوسروں کو معبود بنانا ہے، اور یہی چیز انسان کی زندگی میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتی ہے. پھر فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، یعنی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ تم ایسا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آسمانی کتابوں کی حامل اقوام یا امتوں کا بگاڑ یا فساد ان کا دینی بگاڑ ہوتا ہے، دینی زوال اور اخلاق سے گرنا. بنی اسرائیل کے اندر بھی جب بگاڑ آیا، فساد آیا، کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے غلط طریقے اختیار کیے، انبیاء کی بات نہیں سنی، تو ان کے اس چیز کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے. اور پھر فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت سرکشی دکھاؤ گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تمہیں بلندی بھی ملے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو کیا ہوا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے. جب کسی حامل کتاب یا حامل قرآن قوم کے اندر اخلاقی زوال آتا ہے، دینی بگاڑ آتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس قوم پر غیروں کو مسلط کرتے ہیں، اس کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں اور اپنی اصل کی طرف پلٹیں. لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر جابروں کو مسلط کر دیتا ہے. یہاں پر جابروں کا مسلط ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور تاریخ میں جو مختلف واقعات ملتے ہیں اس میں خصوصی طور پر بخت نصر کا حملہ ہے جو کہ عراق کا بادشاہ تھا. اس نے آ کر کیا کیا؟ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا. اصل میں ہوا ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان پر پہلا حملہ ہوا بخت نصر کا، اور اس وقت اس کا ہاتھ تھوڑا ہلکا تھا ان پر. اس نے انہی کے اندر سے یہود کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنایا. حکومت اس کی تھی لیکن وائس رائے اسی کا تھا جو ان پر انہی میں سے ایک لیڈر تھا، لیکن باقی قانون اور ہر چیز اس کی. اس پر ان کے پیغمبر یرمیاہ نبی نے کہا کہ فی الحال وقتی طور پر تم اس کی حکومت کو قبول کر لو اور اپنے دینی اصلاح اور اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ دو. پھر جب تمہارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے، قوت آ جائے، تو پھر تم اس کا مقابلہ کرنا. لیکن ان کے اندر ایسے شاعر اور مقرر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قوم کو بھڑکایا اور نسلی فخر کا احساس دلایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بنی اسرائیل جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں ان پر کوئی غیر حکومت کرے. لہٰذا انہوں نے انتہائی سرکشی دکھائی، تعلن علوفاً کبیرہ، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے پھر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے لوگوں کا بڑے پیمانے پر قتل و غارت کیا اور ان کی مسجد کو بھی ڈھا دیا اور طرح طرح سے ان کی تباہی ہوئی. دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ان کی بری طرح شامت آئی. پھر اس کے بعد جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم غلطی پر تھے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے کچھ کام کیے، اللہ کی طرف رجوع کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے خسرو یا سائرس جو بادشاہ تھا اس کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا اور اس نے پھر عراق پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس نے وعدہ کیا، یعنی عراق کی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو آزاد کر دے گی. پھر کچھ عرصے تک انہیں آزادی ملی اور اپنی مرضی اور مطلب کا کام کرنے کا موقع ملا. پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے اندر بگاڑ آ گیا. اس قدر بگاڑ آیا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی درپے ہو گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بھی پیچھے پڑ گئے. یہ کسی سے بھی کوئی حق بات سن ہی نہیں سکتے تھے. جو شخص بھی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا یا فکر کرتا اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک اور ظالم کو مسلط کیا جس کا نام ٹیٹس ہے. اس نے بھی ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا
تو ان ساری مثالوں کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حامل کتاب قوم یعنی ہم مسلمان ہوش میں آئے، اپنی اصلاح کریں، اپنے احوال کو درست کریں، اپنے اخلاقی زوال کی فکر کریں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا پھر قانون حرکت میں آتا ہے، اور وہ کیا کہ جب تم نہیں اصلاح کرو گے اپنی تو تم پر غیروں کو مسلط کر دوں گا۔ لیکن جیسا کہ بنی اسرائیل کے شاعروں نے اور ان کے مقررین نے اور ان کے سو کالڈ لیڈرز نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ غیروں کی سازش ہے، آج کے بھی مسلمان رہنما کیا سبق پڑھاتے ہیں کہ غیر تمہارے خلاف سازش کرے، تم تو چنے ہوئے لوگ ہو، دنیا میں سب سے بہترین امت ہو، لہٰذا یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ اور تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حال کو خود نہ بدلے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، یعنی تمہیں دنیا میں پھر سر اٹھانے کا موقع مل گیا، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تو گویا جو بھی کوئی برا کرتا ہے اس کا نقصان خود اسی کو پہنچتا ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا، یعنی ٹیٹس کو، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن یعنی بخت نصر اور اس کی فوجیں گھسی تھی، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یعنی انہوں نے تو نہ پھر ان کی دنیا دیکھی اور نہ ان کی عبادت گاہیں اور نہ ان کی کتاب تک کو جلا دیا گیا، کیونکہ عام طور پر ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے لہٰذا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی کتاب اللہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ ٹھیک، اللہ خود حفاظت کرتا ہے، لیکن جب کتاب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب کو جلایا جائے، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی اذیت ناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا کوئی کام کیا جائے۔ لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ اپنی مدد کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کی خرابیاں بہت دور تک جا چکی، کوئی مصیبت، کوئی طوفان، کوئی آفت ہمارے اخلاق اور عمل کو بدل نہیں رہی، ہمارے اندر کی بے حسی بڑھتی چلی جا رہی۔ تو ایسے سخت دل لوگ، سنگ دل لوگ، بے حس لوگ کسی بات سے ان کے کان پہ جو نہ دیں گے تو پھر ان کا علاج اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر طرح کی اذیت اور تکلیف سے گزریں، الا یہ کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر ایسا کریں تو عسى ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، پھر ویسے ہی کام کیے جو پہلے کرتے تھے، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے تو تم پر ظالم مسلط ہوتے رہیں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی مصیبت سے بچ بھی گئے تو کل کی مصیبت سے نہیں بچ سکتے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، سب سے درست ہے، یعنی حل کس میں ہے، علاج کس میں ہے، شفا کس میں ہے؟ اس قرآن میں۔ لہذا لازم ہے کہ سب مسلمان اس کتاب کی طرف لوٹیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اعمال اور احوال اور قلوب کی اصلاح کریں۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کیا کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہاں انسان کی جلد بازی کی بات کی گئی کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہ مجھے مار دے، کبھی کہتا ہے میرے بچے مر جائیں، کبھی کسی اور کو بد دعائیں دیتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو کر۔ اگر بچے پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں تو مائیں ان کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، اور اگر اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں تو اپنے لیے بد دعا مانگنے لگتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو
دیکھو غور کرو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. دو چیزیں ہیں اس دنیا میں. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے، وہاں اندھیرا ہے، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے. اس دنیا میں صرف روشنی نہیں ہے. اس دنیا میں انسان کے لیے صرف اچھے حالات نہیں ہو سکتے. زندگی میں اتار چڑھاؤ، ہر شخص کی زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اس پلانٹ کا حصہ ہیں. رات کے آئے بغیر دن نہیں آتا، مشکلات آئے بغیر آسانیاں نہیں آتی، اور اس اصول کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی کے اندر. لہٰذا وہ لوگ جو صرف روشنیوں کے طلبگار ہوتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات ہمیشہ اچھے ہی رہیں اور کبھی ان پر کوئی مشکل نہ ہو، تو وہ دھوکے میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب دن آئے تو دن میں کرنے کے کام کریں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، محنت کرو، کوشش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور جب رات آئے تو پھر کیا کریں؟ صبح کا انتظار کرو، کیونکہ دونوں میں اللہ کی ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے رات دن کا تبدیل ہونا کہ سالوں کی گنتی کا حساب کتاب رکھ سکو، کیونکہ اللہ نے ان سے ایک ایک چیز سے کئی کئی کام لیے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. انسان کی نحوست باہر نہیں، خود اس کے اپنے اندر ہے. جیسے اس کے عمل ویسی اس کی جزا، ویسے اس کا انجام. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام گھر نہ بھیج دیں، یعنی رسول نہ بھیج دیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ پیغام نہ چلا جائے لوگوں کے پاس. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ایلیٹ کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں فسق و فجور مچا دیتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، مٹا کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلدی ملنے والی چیز، جلدی نتیجے کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں. یعنی اس کی کوششوں کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، یہی ریوارڈ مل جاتا ہے. جو کچھ بھی جسے دینا چاہے پھر اللہ کا فیصلہ ہے، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. یعنی پھر اس کی آخرت کا انجام بہت بھیانک ہے، کیونکہ وہ آخرت کے لیے تو کچھ کر نہیں رہا. اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، آخرت کے گھر کا طلبگار ہو، اس کی تمنا رکھتا ہو، اور پھر اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، مطلوبہ کوشش، اتنی محنت. مثلا آپ اگر کسی خاص ٹاور پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ٹاپ پر پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. آپ آدھی چڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں منزل پہ پہنچ گیا. اگر آدھی چڑھیں گے تو ایک ہی لیول پہ پہنچیں گے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے آخری سٹیپ تک انسان چڑھتا چلا جائے، چاہے سانس پھول جائے اور چاہے اس کو سخت محنت مشقت کرنا پڑے. تو جو شخص مومن ہو اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا جیسی کرنی چاہیے، تو ہم اس کی کوششوں کو پھر کیا کریں گے؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی، ان کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دنیا ملتی ہے، اور جو دنیا ہی کے لیے بس محنت کر رہے ہیں ان کو تو صرف ملتی ہی دنیا ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. عام طور پر ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم آخرت کے لیے ہر کام کریں گے تو پھر ہماری دنیا کا کیا بنے گا. لیکن یہاں بتا دیا گیا
کہ نہیں، دنیا کا حصہ دنیا میں مل جائے گا اور ہر ایک کا اللہ نے خود مقرر کیا ہے، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ پھر فرمایا تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا، کیونکہ کوئی اور معبود تو ہے ہی نہیں، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرح کا ہو اور تمہاری مدد کرے اور تمہارے کام آئے اور تمہاری بگڑی بنائے اور تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ لہذا جب تم اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، تم محروم رہ جاؤ گے۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، ایک اللہ کی۔ اور عبادت ان تمام کاموں کو کہتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے، خواہ وہ سری ہو یا جہری ہو، خواہ اس کی سوچ ہو، خواہ اس کا بول ہو، خواہ اس کا عمل، اور دوسروں کے ساتھ یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ سراسر عبادت ہے۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برابر کا معاملہ نہیں کرو، بہترین معاملہ کرو، کیونکہ بہرحال انہوں نے تمہارے لیے زیادہ دکھ اٹھائے ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ خصوصاً بڑھاپے میں والدین اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، فزیکلی ویک، اسپرچولی ویک، ایموشنلی ویک، لہٰذا چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ریاکشنز بہت نیگیٹو اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر تم جوان ہو ابھی، تم کنٹرول کرو اپنے اوپر۔ اولاد کو کہا گیا کہ وہ صبر کرے اور والدین کی ساری زیادتیوں کے باوجود انہیں اف بھی نہ کرے کہ ہم تھک گئے ہیں آپ کی خدمت کر کر کے اور آپ کی باتیں سن سن کر۔ نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، خواہ دوا کھائیں یا نہ کھائیں، جھڑک کے نہیں کھلاؤ۔ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ عاجزی کا معاملہ والدین کے سامنے اکڑ کے نہیں بات کی جا سکتی۔ فزیکلی بھی آپ عاجزی اپنی شو کریں، ایٹیٹیوڈز مت دکھائیں، اور اسی طرح رویے میں بھی اور معاملے میں بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ہمبل رکھیں، خواہ آپ علم میں ان سے آگے بڑھ جائیں، مال و متاع میں ان سے آگے ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑی ڈگریاں لے جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ دولت کمانے لگتے ہیں اور والدین کو بے وقوف بتانے لگتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسے موقعوں پر بھی ان کے سامنے کیا ظاہر کرو کہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بہتر ہیں، آپ ہی سب سے اچھے ہیں، اور دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کتنی محبت ہے، کتنی قدر ہے، کتنا احترام ہے، کس دل سے انہیں قبول کر رہے ہو، اور ان کے لیے کیسی رحمت اور کیسی شفقت ہے تمہارے دلوں میں، یہ کیسی نفرت و عداوت ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی اگر اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، والدین کے ساتھ زیادتیاں رویے میں، گفتگو میں، ٹون میں، لہجے میں، والیوم میں اور دل میں، تو اب کیا ہے؟ چانس ہے، ابھی بھی پلٹ آؤ، اپنے رویوں کی اصلاح کر لو۔ اگر تم نیک بن گئے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا ان سارے گناہوں سے جو پہلے ہو چکے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے نادانی میں ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کر لی۔ بعض اوقات وہ زندہ ہوتے ہیں، بعض اوقات فوت ہو چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات قریب ہوتے ہیں، بعض اوقات دور ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی سچویشن ہو، اگر قریب ہے تو عملی طور پر اور قلبی دونوں طور پر اپنی اصلاح کر لو، اگر دور ہے تو پھر اپنے دل کو ان کے لیے اچھا کر لو، خواہ انہوں نے تم پر کبھی کوئی زیادتی بھی کی ہو۔ آخر ماں باپ ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن انسان ہے وہ بھی، ان سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے ان کو بھی، لیکن ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، انہوں نے اپنا کر دیا، ہمیں ان کے بارے میں اپنا دل صاف کر لینا ہے۔ بس ایک دفعہ تنہائی میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ دے، یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو معاف کیا، انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کی، یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے، اور آج کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں،
بلند آواز میں کہیں کہ آپ کی زبان بولے اور کان سنے، فرشتے لکھیں، اور آپ اپنے آپ کے سامنے، کیونکہ شاید کسی کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں، اپنے آپ کے سامنے یہ اقرار کریں تاکہ آپ کو توفیق ملے اللہ کی طرف سے اپنے اس جرم کو درست کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد انسانوں میں جو حق بتایا انسانی رشتوں میں، وہ ماں باپ کا حق ہے، اور یہ ایسا قصور ہے جو قابل معافی نہیں، جب تک ماں باپ معاف نہ کر دیں، جب تک ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، لہذا ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی ان کی بخشش کی دعا، ان پہ رحم کی دعا، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے کثرت سے صدقہ خیرات، یہی ایک آخری ذریعہ رہ جاتا ہے۔ یا ایسے کام کریں کہ جس سے آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، تب آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فإنہ کان للأوابین غفورا، اوابین جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار انہیں اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ بار بار سوری کرتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ بھی بخشش فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد باقی رشتہ دار اور دیگر لوگ، ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی ان سب رشتوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال۔ ماں باپ کو یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یا رشتہ داروں کی شادیوں پر اسراف نہیں، یا ان کو دینے میں یہ نہیں کہ ان کو دیتے دیتے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایک کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسی پہ الٹ پڑتے ہیں اور دوسرے کو ہم لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نہ ان کے ساتھ زیادتی ہو نہ ان کے ساتھ، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں پوچھو گی۔ اور پھر اسی طرح مسکین، مسافر، یہ سب بھی حقدار ہیں، لیکن سب کا اپنی اپنی جگہ پر حق ہے۔ یہ حقوق کب ادا ہو سکتے ہیں؟ جب انسان فضول خرچی سے بچے، ورنہ اگر انسان فضول خرچی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وقت یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کسی کو کیا دوں۔ ماں باپ کو دینے کی باری آئے تب بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے دینے کی بات ہو تب بھی وہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو خود مستحق ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بات یہ ہے کہ مانگنے والا یا ضرورت مند کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نیکی کا ایک موقع لے کے آتا ہے، آپ کو نیکی کا موقع دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے پیزنٹلی یا بائی چانس نہیں ہوتا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو رحمت، اور اگر فیل ہو جائیں تو سخت ٹیسٹ دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے تو کل کوئی بھی آپ پہ رحم نہیں کرے گا، آپ بھی تنہا چھوڑ دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ سب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فضول خرچی چھوڑ دو۔ اور فضول خرچی کب ہوتی ہے؟ جب انسان فخر اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایسے تمام اخراجات کو کٹ ڈاؤن کر لیں کہ جس میں آپ اس لیے کوئی چیز خرید رہے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں، یا آپ نمائش کر سکیں، یا آپ دوسروں سے زیادہ پرومیننٹ نظر آئیں۔ اچھا لباس پہننا منع نہیں، اچھا جوتا پہن سکتے ہیں، اچھا زیور پہن سکتے ہیں، لیکن اگر اس لیے بنائے چلے جا رہے ہیں زیور پہ زیور یا کپڑے پہ کپڑا کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرومیننٹ ہو، تو پھر پکڑ ہو جائے گی۔ یہ ہے فضول خرچی جس کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی بعض اوقات انسان کے اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کسی وجہ سے بہت قرضہ اٹھا لیا، کوئی بچے کی تعلیم تھی یا کوئی گھر بنانا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ خود قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے، لیکن آپ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ خود بہت سخت ضرورت مند ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کو پہلے کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ بہت کچھ ہمیں دیتا تھا، اب بھی اسی سے چل کے مانگتے، اور اب آپ اس کنڈیشن میں آگے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے۔ تو اس موقع پر آپ دوسروں کا دل نہ توڑو، یا یہ کہ اگر کسی نے ہیبٹ بنا لی ہے بار بار مانگنے کی تو اس پر بھی آپ سخت بات نہ کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو نہیں، سوال کرنے والوں کو جھڑکو نہیں، سختی سے نہیں بات کرو۔ کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، انہیں نرم جواب دو، پیار سے بات کرو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کرنا اور دوسرے کا قصور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، انسان دے کے پھر جتانے والا ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ،
نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، یعنی سخت کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ بس نکالے چلے جاؤ، پھینکے چلے جاؤ، کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ کہ اپنے پاس کچھ نہ بچے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کشادگی کے بعد تنگی آ جاتی، دن کے بعد رات آ جاتی، اور رات کے بعد دن بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو امتحان کے مختلف پرچے ہیں، کوئی آسان اور کوئی مشکل۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اتنی قبیح چیز ہے جسے اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے کہ اس رستے پہ بھی جانے کی ممانعت کر دی کہ وہ کام بھی نہ کرو، ان طریقوں پہ نہ چلو، ان ساری چیزوں سے بچو کہ جن کا اینڈ ریزلٹ یہ بڑی خرابی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ انہ کان فاحشہ، کیونکہ وہ بہت برا فعل ہے، بہت فحش کام ہے۔ وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے جو کوئی اختیار کرے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایکسپریشن فرق ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو پھسل جاتا ہے۔ انسان کئی تعویلیں کر کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، ناجائز کو جائز بنا لیتا ہے، اس لیے بہتر ہے قریب نہ پھٹکو، مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ یتیم بچہ پھر وہ یتیم نہیں رہتا، پھر وہ خود اپنی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی جب وعدہ کرو تو پورا کرو، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز ناپ کے دے رہے ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، ڈیفیکٹو نہ ہو کہ بظاہر شو کر رہے ہو کہ ہم نے تو بالکل ٹھیک تولا لیکن اندر سے ڈنڈی مار رہے ہو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، کیونکہ پھر اگر تم کرو گے ایسا تو دوسروں کو بھی شے مل جائے گی اور پورے کلچر میں یہ چیز عام ہو جائے گی، الٹیمیٹلی تم بھی اس کی زد میں آؤ گے۔ اب جن علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو وہ کسی ایک خاص شخص یا گروہ کے ساتھ نہیں ہوتی، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ تھوڑوں نے شروع کیا، ان کو روکا نہیں گیا، الٹیمیٹلی سبھی اس کی زد میں آ گئے۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں مت کہو کہ میں نے دیکھا جبکہ تم نے دیکھا نہ ہو، یہ نہ کہو میں نے سنا جبکہ تم نے سنا نہ ہو، یہ نہ کہو کہ میں نے پڑھا حالانکہ تم نے پڑھا نہ ہو، یعنی کوئی بات اتنی ہی بیان کرو جتنی وہ ہے، جیسا اس کا سورس ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، ظاہر میں نہیں نظر آئی تو تجسس کر کر کے پیچھے لگ کے اس کی ٹو میں نہ لگو۔ پھر اسی طرح بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں انسان کوئی ظن قائم کر کے رکھے، تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیونکہ جس چیز کے پیچھے تم پڑھو گے، اپنی آنکھیں لگاؤ گے، اپنے کان لگاؤ گے، اپنا دل اس میں ڈالو گے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی سے پوچھا جائے گا، الگ الگ حساب ہے ان کا بھی۔ ریسرچ کے نام پر ایسی چیزیں مت پڑھو، معلومات کے لیے ایسی چیزیں مت سنو کہ جن کے اندر کوئی سالڈ حقیقت نہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں، وہم و گمان کے پیچھے مت چلو، بلکہ کسی بھی چیز کو جب فالو کرو تو کیا کرو؟ بینہ کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ۔ اب ہم سب بھی اپنی آنکھیں، کان، دل استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے کہ زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کس درجے میں ہو رہا ہے، کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی۔ اپنے اوقات کا جائزہ لیجئے، کتنے گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور اس میں کیا براؤزنگ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور کیا پھر دل میں لے کے اٹھتے ہیں، اور کیا پھر جب آنکھیں اور کان اس چیز میں نہیں بھی ہوتے تو وہ سارے پرنٹ اندر بن چکے ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ سارے امیجز ہمارے اندر محفوظ ہو رہے ہیں، اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات اب
دیکھی جا رہی ہے کہ کیا انسان کے اوپر جو چیزیں ماحول کے اثر انداز ہوتی ہیں ان کو کسی طرح ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو لیٹسٹ جو بات سامنے آئی کہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. جو کچھ بچے دیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ ساری معلومات اندر سٹور ہوتی ہیں, پھر وہی فلیش بیک ہوتے رہتے ہیں, وہی اٹھ کے مختلف چیزوں کو جب ویسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پھر واپس وہ چیز آ جاتی, میموری میں چلی جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح جو چیز سنتے ہیں وہ بھی میموری بھری جا رہی. کان جو ہے نا کیف کی طرح, اس کے اندر سے چیز اندر کو جا رہی ہے, دل پہ انڈیلی جا رہی. اور انسان پھر کان اور دماغ آنکھیں جب ایکٹیولی نہیں بھی یوز کرتا تو اس کو دل ان چیزوں کو پروسیس کرتا رہتا ہے, اور وہ مشین چلتی رہتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھلی بات نہیں سوچ سکتا. اگر چپ کے کسی کی بات سنی اور وہ بات ایسی تھی کہ جو پسندیدہ نہیں تھی, کوئی شخص اوپنلی کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے کان لگا کے سنی, یہ تقوی ہو گیا نا, پیچھے لگ گئے آپ اس کے, اپنے کان کے ساتھ پیچھے لگے ذرا سنے کیا کہہ رہا ہے. اب وہ ایسی بات آپ نے سن لی کہ جو آپ کو دل کو لگ گئی. اب کیا کرے گا دل, سارا وقت اسی کا تانا بانا بنے گا, اس نے یہ کیوں کہا, کیسے ہوا, اور اس کا حل کیا ہو, وغیرہ وغیرہ. نتیجہ کیا ہوگا, نماز میں کھڑے دل کہیں ہے, کان کہیں ہے, سوچ کچھ اور رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں دماغ کہیں ہے, کسی سے بات کر رہے ہیں سوچ کہیں ہے, کہیں بھی حاضر نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم نے اپنے ان اعضاء کو ہی غلط استعمال کیا. اس لیے ان اعضاء کی حفاظت بہت ضروری ہے. نیکی کا کام صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا, آنکھیں اور کان بھی نیکی کے کام میں شریک ہوتے ہیں, اور دل بھی. اور قیامت کے دن ان اعضاء کو جواب دہی کرنی ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تم رہو گے تو انسان ہی, جتنے فٹ اور انچ تمہارا قد ہے اتنا ہی رہے گا, اس سے اونچے نہیں ہو سکتے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں, ٹھوس حقائق. حکمت کا لفظ کس سے نکلا ہے, ہا کاف میم سے. محکم کس کو کہتے ہیں, پختہ. تو حکمت کی بات وہ بات ہوتی ہے جو پختہ بات ہوتی, ٹھوس بات ہوتی, سالڈ, جس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں محض وہم و گمان کی باتیں نہیں ہیں کہ خیال ہے یا نظریہ ہے یا آئیڈیا ہے, نہیں, یہ ٹھوس حقائق ہیں کہ کوئی بھی جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ دنیا میں لازماً نقصان اٹھائے گا, اور آخرت اپنی وہ برباد کر ہی چکا. پھر آخر میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ, ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا, اور تم اپنے لیے چاہتے بھی بیٹے ہی ہو, اور خود اپنے لیے ملائکوں کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا, لیکن قرآن پڑھیں تو سمجھے نا, کہ ہوش میں آئیں, اور پڑھیں تو سمجھ کے اور دل کی حضوری کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات ہم پڑھ بھی رہے ہوتے, سن بھی رہے ہوتے ہیں, دل ہی حاضر نہیں ہوتا, وہ کہیں اور ہوتا ہے. دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتے, پوری توجہ کے ساتھ نہیں سنتے, ہوش سے نہیں سنتے, اس لیے ہوش آتی بھی نہیں. لیذکروا کا عمل نتیجتاً ہوتا بھی نہیں, مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھ کر سن کر ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پائے, بعض لوگ اس سے اکتا کر دور بھاگ جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں, تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پھر وہ زمین پہ تھوڑی بیٹھے رہتے, پھر وہ تو آسمان پہ چڑھنے کی فکر کرتے. پاک ہے وہ, سبحانہ و تعالی, اور بلند ہے, بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. علواً کبیرہ, بہت ہی بلند, بہت ہی بڑا. یعنی یہ باتیں تو اس کی شان تک پہنچتی نہیں, بہت بلند ہے وہ اس سارے شرک سے, اس سے بہت اونچا ہے, اس کو اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا, اس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں, اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. اور یہ باتیں اس کی سلطنت میں کچھ بھی نہیں کمی کرتی. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. کوئی چیز. کبھی سوچا کریں, آپ باہر واک کر رہے ہیں, دیکھیے, اور اپنے آس پاس درختوں کو دیکھیں, پتے دیکھیں, زمین پر ریت کے ذرے دیکھیں, تو یہ سوچا کریں کہ یہ سب میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. تو کیا میں ایسے منہ بند کر کے چلتی چلی جاؤں گی؟ تو آپ کو بھی ذکر یاد آ جائے گا. لیکن فرق اتنا ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح نہیں سمجھ آتی کہ ان کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے,
حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ کے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے کورے کے کورے، کچھ بھی ان پہ پرنٹ نہ ہوا ہو۔ کیا ہے؟ ان کی اور ہدایت تک پہنچنے کے بیچ میں ایک پردہ غیر مرئی جو نظر نہیں آتا۔ وہ ذہنی بودھ ہے، وہ قلبی دوری ہے، وہ انٹرسٹ کی کمی ہے، وہ سنجیدہ طلب کی کمی ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی قرآن کے مضامین ان کو پسند نہیں، اس لیے ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر قرآن کی مجلس میں آ بھی جائیں، اگر وہ کوئی لیکچر سن ہی لیں، کوئی تلاوت سن ہی لیں، تو وہ ہدایت کے لیے تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں سے کچھ ایسی بات نکالیں جو بتانے والے کے خلاف ہی ہم اس کو چشمہ کر سکیں، لہذا ہدایت کہاں سے ملے گی۔ اور جب بیٹھ کر وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں اپنی مجلسوں میں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، اس نے تو تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے تو تم پر جادو کر دیا ہے۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پہ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ کچھ بھی بن جاؤ، اللہ تم میں روح ڈال دے گا، تمہیں اٹھنا ہوگا۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ کتنا سمپل جواب ہے، کتنی زبردست دلیل ہے۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ اچھا تم کہتے ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ یعنی کہ مان جائیں۔ پھر ایک اور سوال، تم کہو کیا عجب وہ وقت قریبی آ لگا، اسی لیے تو بتایا نہیں گیا، اگر بتا دیا جاتا پھر تم گنتے ابھی اتنے سال فکر کی ضرورت نہیں۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے، یعنی مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو لگے گا ایسے ابھی سوئے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یہ کس کے لیے؟ کس کے لیے یہ حکم؟ اللہ کا حکم ہے واقعی؟ اور اگر اللہ کا حکم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت کا حق ادا ہوگا۔ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ نافرمان لکھے جاؤ گے اور پکڑ ہوگی، کل پوچھ ہوگی۔ انسان اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہیے، انہیں سمجھائیے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یا احسن، پیچھے آپ نے پڑھا تھا وقولوا للناس حسنا، اور یہاں ہے احسن۔ حسنا بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور احسن بھی، کہ بات کرو تو بہترین ہی کرو۔ بہترین بات کیسی بات ہوتی؟ جو سچی ہو، عدل والی ہو، نرمی سے کہی گئی ہو، دلیل کے ساتھ کہی گئی ہو، دوسرے کے فائدے کی ہو، دوسرے کے دل پر گراں نہ گزرے، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے انسان سخت نقصان اٹھاتا ہے اور شیطان ایسے موقعوں سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ صرف کسی کو اشارے سے بھی کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو برا لگ جاتا ہے، اسی کو ایشو بنا لیتا ہے کہ آج کے بعد اس شخص سے ملنا ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرنی، لڑ جھگڑ بیٹھتے ہیں، کٹی کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، دنوں ناراض رہتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک چھوٹی سی بات سے۔ تو انسان کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے، بس ایک چھوٹی سی بات ہی تو تھی۔ جی ہاں وہ چھوٹی سی تھی، لیکن تمہاری نظر میں چھوٹی تھی، اللہ کی نظر میں بہت بڑی تھی، اور پھر اسی چھوٹی بات سے شیطان نے اپنا کام کر لیا۔ اگر صرف ایک یہ اصول ہم یاد رکھیں تو بہت سی خرابیوں اور مشکلات سے بچ جائیں۔ آپ نے دیکھو گا ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کس میں ضائع ہوتا ہے؟ صرف کلیریفیکیشن دینے میں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ پہلے مرحلے پر اپنی گفتگو کو کنٹرول نہیں رکھتے، وہاں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، پھر ریگریٹ کرتے ہیں، پھر سوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر اسی میں الجھے رہتے ہیں، پھر دوسرا مانتا نہیں، پھر ہم اس کی برائی کسی اور سے جا کے کرنے لگتے ہیں،
اس کو بھی ساتھ گناہ میں انوالو کر لیتے ہیں، پھر ایک پورا وشیس سرکل چل پڑتا ہے اور کہیں اینڈ ہونے کو نہیں آتا، اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں پروڈکٹیوٹی ساری کی ساری غارت ہو کے رہ جاتی، ڈھیر ہو جاتی، کیونکہ فضول باتوں میں پڑ گئے۔ شروع کس نے کی تھی؟ اس نے جس نے بے احتیاطی سے بات کی، اعتدال سے ہٹی ہوئی بات کی تھی۔ تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ اس طریقے سے فساد پھیلاتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ دین کا کام کر رہے ہوں اس وقت تو اپنے لہجے اور اپنے انداز اور اپنی گفتگو پر اور زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیا کرا ہے سارا کام بگڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ سخت محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بات سخت کر جاتے ہیں تو آپ کی ساری قدردانی دوسرے کے دل سے اتر جاتی، کیونکہ دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آپ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اپنی ڈسٹربنس دور کرنے کے لیے آپ کوئی اور مزید کام خراب کرتے ہیں، اور زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور زیادہ سخت باتیں کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس طرح معاملہ حل ہو جائے، حالانکہ وہ اور بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سیکھ لیں، اور روزہ جو ہے وہ کیا ہے دراصل؟ صبر کا نام، تقویٰ۔ تقویٰ آپ کو بتائے گا، فوراً لائٹ ڈالے گا، تقویٰ اندر کی روشن فوراً لائٹ ڈالے گا، یہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ بول کے ریکارڈ کر کے بھی کسی کو سنا دینا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا یا نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، ضمیر کو چوکے لگانے لگتا ہے، پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا۔ دوسرا اگر کہہ بھی دے ٹھیک کہا تھا تو وہ بھی ضمیر تو بتاتا نا کہ ٹھیک نہیں کہا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے میں بہت محتاط رہے۔ صبر کا مہینہ، برداشت، کنٹرول۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی گالیاں دے رہا ہو اور آپ مسکرا رہے ہو تو اس سے بڑی کوئی بہادری ہے ہی نہیں، بہت بڑی بہادری ہے۔ آپ کو اپنے اوپر اگر کنٹرول آ گیا تو آپ ہر ایک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے سے بات بھی نہیں بنوا سکتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں بچے ہماری سنتے ہی نہیں، اکثر مائیں رونا روتی، بچے نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے۔ کبھی سوچا کیوں نہیں سنتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے کہنے کا انداز درست نہیں۔ ہم یا تو الزامی انداز میں بات کرتے، الزامی انداز کیا ہوتا ہے؟ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، یا تنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں، یا پھر ڈیفینسو ہو کے بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دوسروں کو اریٹیٹ کرتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہم سے بھاگتا ہے۔ تو ہمیں خود اپنے رویوں اور طریقوں پر غور کرنا ہوگا، اور خصوصاً رمضان اس چیز کی پریکٹس کا نام ہے، کیونکہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ۔ اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو سارا قرآن سن کے بھی سوائے رات جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ان کو، قطرے برابر، کیونکہ ان کا عمل ہی تبدیل نہیں ہوا، ان کا اخلاق ہی بہتر نہیں ہوا، ان کا انداز ہی درست نہیں ہوا، نہ دن کے روزے سے تقویٰ ہوا، نہ رات کے قرآن سننے سے کوئی اصلاح ہوئی، جیسے تھے پہلے رمضان کے ویسے ہی بعد میں۔ اور اسی لیے تو سالوں سال سے روزے آتے اور جاتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اپنے ساتھ عہد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دن بھر کے لیے روز ایک ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ آج میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، اور اگر کسی وجہ سے آپ کر چکے تو پھر اپنے آپ کو کوئی سزا دیں، صدقہ کریں، یا کوئی اپنی پسندیدہ چیز کھانا چھوڑیں، یا کچھ بھی کریں۔ جب تک آپ اپنے اوپر ورک آؤٹ نہیں کریں گے، خود کے خود ایکسرسائز نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی۔ یہ آپ کو خود ہی اپنے لیے کرنا ہوگا۔ اپنا چیک خود رکھیں، خود حساب رکھیں، خود کو خود سزا دیں، اور اگر آپ پاس ہو جائیں تو پھر انعام بھی دے دیں، شاباش بھی دے دیں۔ ربکم اعلم بکم، اپنی کتنی صفائیاں پیش کرو گے، کتنی تعریفیں کرو گے، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے۔ بندوں کے سامنے سچے ہونے سے کچھ نہیں بنے گا، سچے ہونا تو اللہ کے سامنے ہو، اور وہ تو صرف زبان نہیں، دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اسی وجہ سے اس کو پوری اتھارٹی حاصل ہے کہ چاہے تو تم پہ رحم کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ تم کس کے قابل ہو۔ وَإِن يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ، چاہے تو تم کو پنش کرے، عذاب دے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ تم عذاب ہی کے مستحق ہو۔ لہٰذا بندوں کے لیے نہیں، بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خالص رکھو، وہاں اپنی صفائی پیش کرو۔ یہ نہیں کہ آپ پیچھے تو شیطان سے بھی بدتر ہو اور لوگوں کے سامنے آپ انتہائی پولائٹ بن جائیں اور مصنوعی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ مصنوعی اخلاق اللہ کو پسند نہیں، یہ سخت قسم کی منافقت ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، گھر والوں سے کچھ اور باہر کچھ۔ اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کوئی بندہ کسی کے اوپر یا کوئی پیغمبر کسی کے اوپر نگرانی نہیں کر سکتا، پیرا نہیں دے سکتا کہ اچھا کسی نے کیا بولا، اچھا اب یہ بول دیا تب اس کے لیے یہ کیا جائے۔ ہر ایک کو خود ہی اپنا چیک رکھنا ہوگا۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، یعنی صرف تمہیں نہیں
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کو جانتا ہے، سب کچھ۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی، یعنی اس نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو اس نے اپنے علم کی بنا پر دی، اس کو ہر چیز کا علم ہے، لہٰذا تمہیں اس کے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی ان ہستیوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دوسرے لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ وہ خود اللہ کی عظمت کے احساس سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا یہ کہ لوگ ان کو وسیلہ بنا لیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی بقا کسی کو بھی نہیں، ہر ایک کو پناہ ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، خواہ انڈیویجولی یا کلیکٹیولی، یا تو بستیاں ملیہ میٹ کر دی جاتی ہیں یا پھر ہر ایک کو اپنے اپنے بستر پہ موت آ جاتی ہے، لیکن سب بستیاں ختم ہوتی ہیں، سارے گھر اجڑتے ہیں، سارے گھر ویران ہوتے ہیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے معراج کی طرف اشارہ ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے تو اچھے بھلے سمجھدار لوگ شک میں پڑ گئے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک ہی رات میں 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر واپس بھی آ جائیں، اور آپ بیت المقدس بھی چلے گئے راتوں رات، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی رات ہی کے وقت، ایک ہی رات میں، لیلن کا کیا معنی ہے؟ ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے آگے کا سفر۔ تو اس موقع پر کس نے تصدیق کی تھی؟ ابو بکر صدیق نے، بغیر کسی شک کے کہ تم اس پہ حیران ہو رہے، حالانکہ وہ تمہیں روز آسمان کی خبریں لا کے دیتا ہے، یعنی وہی آتی ہے اس کے پاس، یعنی یہاں تو یہ خود گئے ہیں، روز ان کے پاس وہی آتی، اور اس درخت کو اشارہ ہے زقوم کی طرف، کیکٹس، جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس فتنہ بنا رکھا، کیونکہ اس درخت کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، وارن کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اصل مصیبت یہ تھی ابلیس کی، اور ابلیس کے اثر میں ہر اس انسان کی یہ مصیبت ہے جسے اپنے سے آگے کوئی دوسرا آگے جاتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کسی بھی انسان کے بارے میں سنتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام کرنے لگا تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ مجھ سے آگے چلا جائے گا۔ یہ سراسر شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیال ہوتا ہے۔ ابلیس نے تو بول کے کہہ دیا تھا نا، اور ہم لوگ بولتے نہیں لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ سے خوب ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ترقی، کسی کی بڑائی، کسی کی قابلیت ہمیں پسند نہیں، اور ہمیں کوئی ایسا بندہ پسند نہیں جو ہماری تعریف نہ کرے۔ پھر وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخکنی کر ڈالوں گا۔ ایسی سخت دشمنی اور ایسا سخت انتقامی جذبہ، یہ قسم کھا کے چیلنج کیا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، اذهب، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، جزاء موفورا۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ استفزاز کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا یا کمزور پا کے اس کو پھسلا لینا، پھر اس کو دھکا دینا اور وہ پھسل جائے آگے۔ فرمایا اچھا تجھے آزادی، جا جس کو پھسلا سکتا پھسلا لے۔ اب ابلیس جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اس کام پہ لگا ہوا ہے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ ایسا نہیں کہ ابلیس ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، لیکن وہ ہم پر کیسے حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہم پہ کیسے قابو پا لیتا ہے جب ہم اس کے مقابلے میں کمزور پڑتے ہیں۔
کمزور کب پڑتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. کمزور کب پڑتے ہیں؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، جب ہم اس کے بہکاوے میں آ کر سخت باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف زبان کھولتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر انسان اس کے قابو میں آتا ہے. یعنی وہ ایک چھوٹا سا وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں، اور آپ اس کے اوپر اگر اس کو جھٹک دیں تو وہ پھر چلا جاتا ہے. اللہ کو یاد کر لیں، اذا ذکر اللہ خنسا، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا جو ہی ذکر چھوڑ دے پھر آ جاتا ہے، پھر دل میں ڈالنے لگتا ہے، پھر آپ اس کو بگاتے پھر آ جاتا ہے. اس نے تو سارا دن یہی کرنا ہے، اس نے تو بار بار آنا ہے. خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو بار بار پلٹ کے آتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، صبر اور برداشت ہوتا ہے، بہترین اخلاق ہوتا ہے، وہ آپ پر قابو پا ہی نہیں سکتا. آپ اس کے مقابلے میں طاقتور ہوتے ہیں اور وہ کمزور ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کی بات تھوڑی سی بھی مان لیتے ہیں نا، تھوڑی سی بھی اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ پر اپنی گرفت پکی کر لیتا ہے. تھوڑی اور مانتے تو اور آپ کو گریب کر لیتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو اپنے اور جو لشکر لاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو اپنی رسیوں میں باندھ لیتا ہے، اور پھر جدھر چاہتا ہے آپ کو پپٹ کی طرح گھماتا اور خوش ہوتا اور کھیلتا، اور انسان بہکا چلا جاتا ہے اور ایک کے اوپر ایک فساد اور غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور پوری طرح شیطان کا آلہ کار بنا ہوتا ہے. لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے دیکھو کہ جب ایک دفعہ غلط راستہ لے لیتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ ادھر ہی چلے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا آگے جا کے کوئی اور راستہ دیکھ لوں گی تو مڑ جاؤں گی، پیچھے میں نے بھی نہیں جانا. پھر انا کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ نہ کر دی تو اب نہ ہی ہے، اب ہاں نہیں کرنی. چاہے عقل کتنی دفعہ بتائے، دین کتنی دفعہ بتائے کہ یہ تمہاری نہ غلط ہے، لیکن کون اس ہٹ سے نکلے، اس انا سے کون باز آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے کہ انسان جب ریئلائز کر لیتا ہے کہ آئی واز رانگ اور وہ کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، واش آؤٹ کر دیتا ہے اس کا پچھلا گناہ. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب آزادی دی. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی شیطان یوں لگتا ہے جیسے کوئی ڈاکو ہو جس کے ساتھ پوری فوج ہے اور وہ لوٹنے چلی ہوئی ہے ابن آدم کی دولت کو. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، کیونکہ انسان مال اور اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہے. شیطان کا اکثر بار جب چلتا ہے جب انسان مال کے معاملے میں کوئی ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے، تو اس کا عام طور پر رجحان اور کدھر ہوتا ہے، چاہے وہ کمانے کا معاملہ ہو چاہے وہ خرچ کرنے کا ہو. کیونکہ پیچھے بھی کہا نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں بھی انسان پوری طرح پہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرواتا ہے، ہماری عقل ڈم ہو جاتی ہے اس وقت. پھر اسی طرح اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہے انسان. سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنے بچوں کا کوئی قصور نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اور بتا دے تو ان کو بے حد برا لگ جاتا ہے. لہٰذا ہم اصلاح بھی نہیں کرتے پھر، بلکہ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں. اس سے بچے اور شیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم عدل کا پیمانہ ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان دو راستوں سے ان کا شریک بن جا. وعدہم، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، غلط امیدیں، جھوٹی توقعات، سبز باغ دکھا کر کہ بس یہ تھوڑا سا یہ کام کر لو، اب دیکھو تو ہوتا کیا ہے، اس کے بعد تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اچھے بن جانا، جیسے اس نے اخوان یوسف کے ساتھ کیا. ابھی تو بھائی کو مار ڈالو، قتل کرو، اس کے بعد نیک بن جانا. تو جب وہ غلط کام کروانا چاہتے تو ایسی ہی تعویلیں دیتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اب آپ دیکھ لیے کہ یہاں پر شیطان کے پورے ہتھ کنڈے آپ کے سامنے آ گئے. ان کی ڈیٹیل ہے ایک کیسٹ میں شیطان کے ہتھ کنڈے، جن میں اور بھی کتابوں سے مطالعہ کر کے، جیسے ابن القیم نے جو شیطان کے ٹریپس اینڈ ٹرکس بتائے کہ کس طرح وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں کہ کس طریقے سے پھانستا ہے، وہ یاد دہانی کے لیے سننا بہت فائدہ مند رہے گا. کس طرح شیطان انسان کو ہلکا پاتا ہے تو پھسلاتا ہے اپنی آواز کے ذریعے. آواز اس کی کیا ہے شیطان کی؟ وسوسہ، گانے، موسیقی، لہو و لعب، جھوٹی اور پرفریب باتیں جو دھوکے کے طور پر شیطان القاء کرتے، اور پھر پوری فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. اگر اس کا ایک وار نہیں چلتا تو پھر وہ دوسرا نہیں تو تیسرا انسان کو پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، اگر اس سے بچے تو کفر میں، پھر منافقت، پھر یعنی ایک کے بعد ایک چیز وہ باز نہیں آتا، مرتے دم تک وہ انسان کے پیچھے. اور پھر آپ دیکھیے اکیلا نہیں، فوجوں کے ساتھ حملہ آور. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم اکیلے نہیں شیطان کا مقابلہ کر سکتے. کیا کرنا ہوگا؟ پھر وہی مانگنا ہوگا جو یوسف علیہ السلام نے مانگا تھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے، مجھے اچھی کمپنی دے، اچھا ماحول دے. کیونکہ اچھی کمپنی اور اچھا ماحول شیطان اس سے ڈرتا ہے. وہ اپنی فوجیں لاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ سامنے اس سے بڑی فوج ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ساتھ، تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے، پھر وہ نہیں پھسلا سکتا. تو ہم سب کو بھی
کچھ عبادتیں اکیلے اکیلے کرنی ہے، لیکن کچھ کام مل جل کے کرنے ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی، کیونکہ جب مل کے کام کریں گے ایک دوسرے کو اسٹرینتھ ملے گی، سپورٹ ملے گی، اور انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے کام زیادہ ہوں گے. لیکن جب ٹوٹیں گے، بکھریں گے، الگ الگ ہو جائیں گے تو شیطان آ کے پورا قابو پا لے گا. وہ کوئی نیک کام کروانا تو دور کی بات، جو آپ نے تھوڑا بہت قرآن پڑھ رکھا ہے وہ بھی بلوا دے گا، اس میں بھی پیچھے لے جائے گا. اور خیر کا جو موقع، جو فورم آپ کو ملا ہوا ہے، جب وہ نہیں باقی رہے گا تو پھر آپ اکیلے وہ نہیں کر سکیں گے. ایک چھوٹی سی مثال لے اسی وقت کی، اگر اس وقت ہم اکیلے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تو یہ تھوڑی شیطان کی صورت سامنے آتی. میں بھی کچھ آنے سے پہلے کافی دیر سے پڑھ رہی تھی، لیکن جو میری کیفیت اس وقت آپ لوگوں کے بیچ میں ہے وہ اکیلے میں نہیں ہوتی، چاہے جتنا بھی انسان کو سمجھ آ رہا ہو. تو اسی لیے ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سکینت اترتی ہے، ایک دوسرے سے ایمان کی لہریں آتی ہے اور انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہی آپ اگر شیطانی کمپنی میں چلے جائیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں سے بیٹھے ہو جو خوب مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کا غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، تو ان میں بیٹھ کے لازماً آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ ہنسی دیں گے، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ہی ملا دیں گے، اور کچھ وہاں سے گندگی کے اثرات لے کے ساتھ ہی آ جائیں گے کہ آپ بھی پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے. اور ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کے لیے ایسی گندی مجلسیں بڑی خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. یہی اس کا سبز باغ دکھانا ہے، یہی ہے نا کہ وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ ایسی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی جس میں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن اور پھر آپ دیکھیے جب بھی انسان کو غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی میں ذرا یہ کر لوں نا، کیونکہ اس کے کرنے سے یہ اور یہ فائدہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے نکل کے توبہ کر کے کچھ اور کرنا، یہاں بھی تو میں کچھ سیکھ ہی رہا ہوں نا. یہ ہے شیطان کا جھوٹا وعدہ. حرام سے، غلط سے، ناجائز سے انسان کبھی کوئی خیر کی بات حاصل نہیں کرتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم فلاں مووی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بڑی نصیحت کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایک نصیحت کی بات کے ساتھ کس قدر خرابیاں لگی ہوتی ہیں اول سے آخر تک. تو اگر آپ ان ساری خرابیوں سے بچ جائیں تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ قرآن پڑھ لیا آپ نے اور اس سے آپ کو نصیحت نہیں ملی کہ آپ کو نصیحت کے لیے ایسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. ان عبادی، بے شک میرے بندے، میرے چنے ہوئے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی زور نہ ہوگا، کوئی تمہیں ان پر اقتدار نہ ہوگا، ان پہ تم قابو نہیں پا سکتے کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں اپنے ایمان کی بنا پر مضبوط ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا تم جن دوسروں کو پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ تم سمجھتے ہو خشکی پہ آگے ہو، پانی نہیں ہے یہاں تو تم محفوظ ہو گئے ہو. اللہ چاہے تو اس زمین کو دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو دوبارہ لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. دنیا میں بھی انسان کا کوئی نہ کوئی لیڈر، کوئی بڑا ہوتا ہے کہ جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، اندھا بن کر ہدایت سے استفادہ نہ کیا، حقائق کو نہ دیکھا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. کیونکہ اگر اندھے کی بصیرت ہو تو وہ آنکھوں کے بغیر بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بے بصیرت لوگ آنکھیں رکھ کے بھی کچھ نہیں دیکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اگر کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اس کی غلطی پر
پکڑ بھی بڑی ہوتی. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. یہ بھی شیطانی کوششیں ہر دور میں جاری رہی ہیں کہ شیطان کے چیلے کیا چاہتے ہیں کہ حق کا کام کرنے والوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا جائے، انہیں کہیں قرار نہ پکڑنے دیا جائے. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. ان کو بھی پھر یہاں سے نکلنا ہوگا، چاہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی عذاب کی وجہ سے یا پھر مر کے. دیکھیے کوئی انسان کسی کو کہیں سے بھی بے دخل کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے، ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی کہیں کام کر رہا ہے تو کوئی اس سے حسد کرتا ہے تو اس کے خلاف باتیں بنا کے اس کو کہیں سے کسی طرح یہاں سے نکلوا دیا جائے. کوئی کسی گھر میں لڑکی بیاہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے، بس کوئی ارادہ کر لیتا ہے کہ ان کی تو طلاق کروا کے چھوڑنی، اس کو تو یہاں سے نکلوا کے چھوڑنا. بعض اوقات لوگوں کو چیلنج کر رہے تھے یا تم رہو گے یا میں رہوں. اس قسم کی بہت سی باتیں آپ نے دیکھی نا کہ جس میں لوگ دوسروں کو وہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پوزیشن خراب کریں، ان کا رزق بند کریں، ان کو نقصان دے، ان کی تباہی لائے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی بڑے ہی ناپائیدار ہیں، بڑے ہی ناپائیدار، خود بھی بڑے ہی کمزور. کسی کو بے دخل کرنے والے خود بھی ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا. قوم عاد سمود جس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کی پھر وہ خود بھی ملیا میٹ ہو کر رہے. اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، خصوصاً فجر کی نماز میں. اور اگر آپ کو اتنا حفظ نہیں تو پھر کیا کرو، نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے. فجر کی نماز کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر کچھ نہیں اور کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن اٹھانا ہے، کیونکہ یہ پسندیدہ وقت ہے قرآن کے لیے. اس وقت قرآن دل میں اترے گا. اور کچھ نہیں، کچھ بھی مجبوری ہے تو کھول کے دیکھ کے جھانک کے ہی بند کر دو، اٹھاؤ ضرور. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس نسخے پہ کریں، کیونکہ میں نے خود یہ تجربہ کیا، اچھا بہت سخت نیند آ رہی ہے، بہت شدید ضروری کام ہے، نہیں ذرا ایک دفعہ اٹھاؤ تو صحیح، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اور کھول لو. جب کھولتا ہے انسان تو کہتے اچھا 2 منٹ تو ہے ہی نا، اور چیزوں میں بھی تب 2 منٹ کرتے ہیں، پھر کہتے اچھا ذرا پڑھ ہی لے تھوڑا، پھر پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو اوپر اٹھا رکھتے ہیں یا پیٹھ پیچھے رکھ دیتے ہیں، نہ وہ نظر آتا ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، بھولتے چلے جاتے، چھٹتا چلا جاتا ہے اور ہم اس سے دور سے دور سے دور ہو جاتے ہیں. اور جو قرآن سے دور ہوا وہ اپنا راستہ کھو بیٹھا. اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور اس وقت وہ اعمال لے کے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن کی ڈیوٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حال میں میرے بندوں کو پایا، کہتے جب گئے تھے جب بھی نماز پڑھے تھے، جب آئے جب بھی نماز پڑھے تھے. تو اس ڈیوٹی کی تبدیلی کے وقت میں جب فرشتے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت حاضر ہوتے ہیں، ویسے تو ہر وقت پاس موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی گواہی جو ہے وہ لکھی جاتی. اور قیامت کے دن جب آپ اپنا نامہ اعمال اپنے آگے پائیں گے تو اس میں کیا ہوگا، ڈائری کا آغاز، ڈیلی ڈائری لکھی جا رہی ہے نا فرشتوں سے. ہماری ڈیلی ڈائری آغاز میں بھی قرآن، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا دن پھر قرآن، پھر قرآن. تو ہر جگہ مہریں لگی ہوئی قرآن کی، قرآن 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 قرآن. تو ایسا اعمال نامہ دیکھ کے کیا خوش نہ ہوں گے آپ. لیکن اگر نیند 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 نیند، یہ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی دلچسپی کی چیزیں، یہ صرف شیطان ہوتا ہے کہ گھیر گھار کے ہم کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. اور پھر ہم سارا دن سوچتے ہی رہتے ہیں اچھا ابھی پڑھتے. تجربہ کر کے دیکھ لیا، اگر سویرے نہیں پڑھا سارا دن اسٹرگل کرتے رہیں گے اور آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ برکت کا ٹائم آپ نے گزار دیا. خصوصاً جو لوگ حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے تو دہرائی کا وہی وقت ہے. اور نیند اگر 2-4 دن آئے گی بھی نا تو آپ آنکھوں پہ پانی ڈالیں، کسی طرح خود کو جگائیں، پھر روٹین بن جائے گی، پھر نیند بھی بھاگ جائے گی. اس کو پتا ہوگا اس وقت نہیں سونا. یعنی باڈی کا بھی ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے نا، تو جب آپ کسی خاص ٹائم پر اپنی باڈی کو جگاتے ہیں تو پھر وہ جاگنے کی عادی ہو جاتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیند نہ پوری کریں، نیند کسی اور وقت پوری کر لیں، کوئی اور ٹائم مقرر کر لیں. اور رات کو تہجد پڑھو، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے. یہ تمہارے لیے نفل ہے، عام انسانوں کے لیے تو ویسے بھی نفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھے. اور نفل کا یہاں اگر مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا جائے تو دوسری عبادات کے مقابلے میں زائد، فرض سے زائد. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے، دنیا میں بھی تمہاری تعریف ہو اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی جو تمہیں دیکھے تعریف ہی کرے. اور دعا کرو، کیا دعا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، میں سچائی کا گواہ بنوں، سچائی کا نمائندہ ہوں،
سچائی کو ہی پھیلانے والا ہوں، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میں تو کمزور ہوں۔ اس میں دراصل بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اچھا کام کروائے گا تو ہی کرائے گا، انجام بخیر ہوگا تو تیرے کرنے سے، نیکیوں کے قابل ہوں گے تو تیری ہی وجہ سے، اور انسانوں میں سے بھی کوئی مدد کرے گا تو ہی ان کے دل میں ڈالے گا، تیری ہی وجہ سے ہوگا۔ اور سلطان کا لفظ جو ہے یہ صرف اقتدار کے لیے نہیں، مال کے لیے بھی آتا ہے، علم کے لیے بھی آتا ہے، انسانوں کے لیے بھی آتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن پڑھ کر سن کر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے ان کی، وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں، اور جو زمین خراب ہوتی ہے جب اس پر بارش پڑتی ہے تو اس سے سڑاندھی اٹھتی ہے۔ ایسے ظالموں کو قرآن فائدے کی بجائے ان کے لیے خسارے کا باعث بن جاتا ہے، اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے اخلاق اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل اور بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ آسمانی کتابوں کی حامل قومیں، ان کے دل بڑے بڑے سخت تھے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈز اپون یو، کہ آپ خود کیا ہیں۔ قرآن کو بلیم نہ کریں، اپنے آپ کو کریں۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر سلجھ جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، اور بعض اور بگڑ جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، نظریں نہیں ملاتا، اور جب مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی تمہارے پاس اتنا علم نہیں کہ روح کو سمجھ سکو، لہذا تمہیں بتائیں گے بھی تو تمہاری عقل میں کچھ نہیں آئے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر بالکل ایک جاہل ان پڑھ انسان آپ سے آ کے یہ سوال کرے کہ دل کیسے کام کرتا ہے، مجھے دل کی اناٹمی بتائیے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ پہلے کچھ پڑھ کے آؤ، پھر تم سمجھ آئے گی کہ دل کیسے کام کرتا ہے۔ تو انسان جتنا بھی دنیا میں پڑھ لکھ جائے اس کا علم اتنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیا ہی کم گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ وہ روح جیسے مسئلے کو سمجھ سکے، اس لیے وما اوتیتم من العلم قلیلا، لہذا ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہونے کا۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سمجھ پاؤ، تمہارا پوٹینشیل ہی نہیں، کیپیسٹی نہیں، تمہارے اندر وسعت ہی نہیں کہ تم اس کی حقیقت جان سکو۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، اور ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر لینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ مت سوچیے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے تو ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا اور ہم اہل قرآنی بن جائیں گے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا اور اس کو پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تو یہ اس طرح بھاگ جائے گا جیسے اونٹ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں، شہدائی کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر اکثر لوگ انکاری پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ آپ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے۔ کوئی حد ہے ان کے مطالبوں کی؟ ایک کے بعد ایک۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے پاس اوپر سے ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کس قدر بیکار قسم کی باتیں۔ ان باتوں کا ہدایت سے کیا تعلق؟ ہدایت اور علم کی بنیاد تو دلیل پر ہوتی، نہ کہ طلسماتی اقوال پر۔ بہت سے لوگ کسی چیز کو حق صرف اس وقت مانتے جب وہ عجوبہ بن جائے
اور اگر وہ عجوبہ نہیں تو وہ توجہ کے لائق ہی نہیں، چاہے وہ کتنی سالڈ بات ہو، کتنی حکمت والی بات ہو. تو یہ انسان کی اپنی کمزوری اور نااہلی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ عجیب و غریب باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی حق کی اچھی سی صاف ستھری بات بتائی جائے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، تو بور کر رہے ہو تم، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. جھوٹ بول کر کوئی کامیڈین ان کو خوش کر دے، اس پہ وہ آپے سے باہر ہو رہے ہوں گے ایکسائٹمنٹ کے مارے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے ہنس ہنس کر. لیکن اگر کوئی ایک سنجیدہ بات جو ان کے کام کی ہے دنیا اور آخرت کی، وہ اگر بتا دی جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کے جواب میں کہ ایک کے بعد ایک مطالبہ فرمایا، قل آپ انہیں جا کے کہہ دیجئے سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں نے تمہیں کب کہا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کر کے دینے والا ہوں؟ میں نے تو تمہیں کیا بتایا کہ میں ایک انسان ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے. تو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں تم اس کے کانٹیکس میں مجھ کو دیکھو، نہ کہ مجھ سے وہ باتیں کہو، وہ مطالبے کرو جو میرے بس میں ہی نہیں اور جن کے پرچار کے لیے میں آیا ہی نہیں. یعنی یا تو آپ کلیم کرتے نا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں ویسا بھی کر سکتا ہوں، میں آسمان کے تارے بھی توڑ کے لا کے دے سکتا ہوں تم کو، جیسے جھوٹے کئی لوگ وعدے کرتے نا محبتوں کے دعووں میں پھر کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا دیں گے آپ کے لیے، تو حالانکہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے تارے توڑ کے لائیں گے، کہ ان سے اب کہیں کہ جب تک تارے نہیں لاتے ہم تمہیں نہیں مانتے. آپ نے کہا میں تو ایک رسول ہوں، پیغام لایا ہوں، پیغام کو سنو. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھی. اب ایک اور بہانہ مل گیا ان کو، اچھا اگر آپ بشر رسول ہیں تو پھر یہ تو کوئی رسول نہ ہوئے کہ جو ہماری طرح کے انسان ہے. اصل کیا ہے مسئلہ کہ بس چند لفظ چاہیے انکار کے لیے، کبھی ایک طرف بہانہ کبھی دوسری طرف بہانہ. تو جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ چند لفظ ڈھونڈ لیتا ہے، بڑے خوبصورت لفظ، جس سے وہ دوسرے کی دلیل کو ریفیوٹ کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے اپنے حق پہ جمع رہتا ہے اپنی بات پر. لیکن کیا یہ جمنا، یہ انا، یہ انکار، یہ تکبر اس کو کل کام آئے گا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے سامنے جب جا کے کھڑا ہوگا یہ سارے لفظی کھیل بھگ سے اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت وہاں نہ ہوگی. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کی باتوں اور ان کے دلائل کے کوئی وزن نہ ہوگے، نہ ہی کوئی سنوائی ہوگی. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر تم نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گنگے اور بہرے، ڈیف اینڈ میوٹ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے. ایک ہوتا ہے نا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، اسے شدید درد کا دورہ آپ کو پڑا ہے، کوئی آپ کا ہاتھ جل گیا ہے، کچھ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے اس کی شدت کم ہوتے ہو جاتی ہے اور انسان کہتا ہے یہ وقت گزر جائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایک ہوپ ہوتی. لیکن جہنم میں کوئی ہوپ نہیں، ہوپ لیس کنڈیشن، کیونکہ جب آنچ دھیمی ہونے لگے گی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور فیول ڈال دیا جائے گا. فلن نزیدہم الا عذابا، اس عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ ہوگا. گویا عذاب کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی. دنیا میں تو انٹینسٹی کنٹرول کے لیے آپ کے پاس بٹن ہوتے ہیں، آپ کسی ایسی مشین پہ کھڑے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اس کو کم کر دیتے ہیں. لیکن وہاں تو انٹینسٹی ہی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو محسوس نہیں ہوتی. آپ کا بھی جب عادی ہو جائے گا تو محسوس نہیں ہوگی، تو ٹیمپریچر انکریز کر دیں گے. اور جو بازو کا ہوتا ہے نا جب آپ کو جاتے ہیں کوئی مشین لگاتے ہیں آپ کو، تو وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ آپ کو لگتی ہے کہ ہارڈ ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے پھر وہ اور بڑھا دیتے پھر اور بڑھا دیتے. تو یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑی سے بڑی مصیبت ہو تھوڑے دن میں عادی ہو جاتا ہے. جہنم میں جو مصیبت ہوگی اس کا عادی جو ہی ہونے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت لے آئیں گے، اس سے بڑے عذاب، اس سے بڑا عذاب، اور مصیبت کا کہیں اختتام ہوگا ہی نہیں. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان گناہوں سے بچائیں جو جہنم میں لے جانے والے، اور لوگوں کو بھی خبردار کریں، ان کا بھی بھلا کریں. تقوی اسی چیز کا نام ہے، خود بھی بچنا، محتاط ہونا، اور پھر اوروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، نہیں انل منکر کرنا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، جو آسمان کی چھت اٹھا سکتا ہے، وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، ان کو کیوں نہیں کر سکتا؟
اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، جب نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہو تو میں دوسروں کو دوں گا، جب آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو تعویلیں دیتا ہے، اچھا ابھی یہ بھی کرنا ہے، اچھا کیا پتا یہاں بھی کام آ جائے، یہاں بھی ضرورت پڑے، پھر دینا نہیں چاہتا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے، پیغمبر کو جادو زدہ بتایا۔ یہ وہی خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا مکہ میں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پیچھے گزر چکا ہے 47 میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، سارے اکٹھے ہی ڈوب گئے اور کام تمام ہوا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ جیسے اسرائیل میں سارے اہل کتاب جو ہیں، یہ یہود جو ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے، لیکن بہرحال اس آخرت سے مراد وہ آخری زمانہ لیتے ہیں۔ یہاں اگر آخرت سے مراد ہم آخرت یعنی قیامت لیں تو بات یہ ہے کہ سب کو وہاں حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہی ہے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کسی قسم کے باطل کی، پروٹیکٹڈ ہے پوری طرح، سچ ہے، مکمل صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اور ہم نے تمہیں اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے تو اسے بشارت دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کو سنتے جاتے ہیں اور فوراً جھک جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ کون سا وعدہ؟ آخری نبی کے آنے کا۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر اور عاجزی آ جاتی ہے اور جھک جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے صحابہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کفار شور مچانے لگتے اور بعض اوقات گالیوں کی بھوچھاڑ کر دیتے، تو اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کرے اور نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکے، یعنی ایک درمیانی اعتدال کی راہ ہو۔ اور کہو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتباں ہو، کمزور نہیں، عاجز نہیں۔ اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، کہا کیجئے اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کے شروع کی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا، یعنی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھ لی، جمعہ کے دن خاص طور پر، اس کے لیے اگلے جمعہ تک اللہ کی طرف سے ایک روشنی یا نور رہے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے سورت کی تلاوت شروع کی، ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں صاحبان کی طرح ایک بادل اپنے اوپر نظر آیا جو ان پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، یہ وہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی، اور خاص طور پر سورت کہف کے پڑھنے پر نازل ہوئی۔ تو یہ سورت قرآن کے نصف میں ہے اور بہت اہم صورتوں میں سے ہے، بہت زبردست سبق ہے اس کے اندر، اس لیے ہر جمعہ کے دن اسے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی مصروف ہے یا نہیں پڑھ پا رہے تو لگا کر ساتھ ساتھ دل میں دہرا لیں، اس کو تازہ ضرور کر لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. یعنی خاص طور پر اس سورت کے اندر کیا اہم پیغام ہے؟ کس کے لیے؟ نصارہ کے لیے. پچھلی سورت کس کے بارے میں تھی؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود کے بارے میں زیادہ بات تھی، اور اس میں نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہ سراسر حد سے گئی گزری بات ہے، ان کو اس کے بارے میں خبردار کرو. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے بارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. یہ پیغمبر کا حال اور پیغمبر کی امت کا کیا حال ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں کے پیچھے جان کھو رہے ہیں، جان گھلا رہے ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے نہیں؟ آپ نے جان گھلائی تو لوگوں میں تبدیلی آئی، اور ہم جان بچائے بیٹھے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں. اصل میں دعویٰ کا کام، آخرت کی فکر، آخرت کے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی فکر، یہ تو ہمارے کاموں کی لسٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ کرنے کا کام ہے. خود مسلمانوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل ہے کہ اس کام کے بغیر نجات نہیں. مصیبت میں پڑو گے کہ سمجھ آ کے ہی نہیں دیتی بات کہ یہ بھی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے، ایسے ہی جیسے کھانا پینا ذمہ داری، کیونکہ آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کے کام کے لیے تو تیاری کرنی پڑتی، چھوٹا سا بھی کوئی پروجیکٹ ہو کتنا کچھ پلان کرنا پڑتا ہے اور پریپیئر کرنا پڑتا ہے. تو آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے، یہاں تو ہم نے ان گھروں میں تو تھوڑی دیر رہنا ہے نا، چند سالوں کی بات ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی پیچھے صورت میں سب کو ہی جانا ہے یہاں سے. لیکن جس گھر میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں، اس کی کتنی فکر ہے، اور اس کے لیے کتنی زیادہ لوگوں کو کتنا زیادہ جگانے اور خود بھی جاگنے کی ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، جتنی بھی اٹریکشنز ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو بھی تم کو نظر آتا ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا، بیوٹی. یہ زمین کا زیور ہے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، جو کچھ بھی دکھتے ہو، یہ سب اٹریکشنز بنا کے اصل میں تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کہ اچھے کام کس کے ہیں، آخرت کی تیاری کون کر رہا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ تو بس چند دن کے لیے بنائے، جیسے ایک سٹیج بنایا جاتا ہے مثلا جب اولمپکس ہوتے ہیں کسی خاص ملک میں، پھر کیا ہوتا ہے، کتنی تیاری ہوتی ہے، ہر چیز تیار کی جاتی، ہر چیز سجائی جاتی ہے. صرف وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر یہ سب ہوتا ہے بلکہ آس پاس کا شہر بھی سالوں تیاریاں ہوتی، پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے. پھر جب ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، بس پھر ایک نام رہ جاتا ہے، باقی سب چیزیں اٹھا لی جاتی. کوئی شادی ہوتی، کوئی پارٹی ہوتی، ایک اسٹیج بنتا ہے، سجتا ہے، اس کے بعد سب اٹھ جاتا ہے. یہ دنیا بھی اسی طرح چند دن کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کے بعد یہ سب لپیٹ دی جائے گی امتحان کے لیے بچھا. جیسے بچے مانٹیسوری میں جاتے ہیں نا تو اپنا میٹ بچھاتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جب کام کر چکتے ہیں پھر خود ہی اس کو رول کر دیتے ہیں، بس کام ختم، چھٹی، اب گھر جانے کا وقت ہے. بالکل اسی طرح ہم نے بھی یہ میٹ بچھایا ہوا ہے، یہاں چند دن کا کام ہے اور پھر چھٹی، یہاں سے فارغ ہو کے اصلی گھر جانا ہے. آگے گھر ہے کہاں، کتنی تیاری ہے اس کی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ تو یہ ایک واقعہ ہے اصحاب الکہف کا، جن کی ایمان میں آزمائش ہوئی تھی، دین میں آزمائش ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، دین بچانے کے لیے غار کا رخ اختیار کر لیا، وہاں جا کے پناہ لی، کیونکہ آخرت کا امتحان سخت امتحان ہے، وہاں کامیابی ایمان والوں ہی کے لیے ہے. تو انہوں نے اس کامیابی کے لیے دین نہیں قربان کیا، اپنا شہر چھوڑ گئے، عیش و عشرت اور آرام چھوڑ گئے اور جا کے غار میں چھپ گئے. اذ اوى الفتية الى الكهف، وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے. فقالوا، تو انہوں نے کیا کہا، دعا مانگی، اے پروردگار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارا حال درست کر دے، ہماری مدد فرما، ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں بتا.
تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. یہ ایمان والوں کا قصہ ہے، ایمان والوں کے حالات ہیں، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. جب ایمان ہوتا ہے تو ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. جب انسان ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لازم و ملزوم. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. کہتے ہیں یہ وہاں کی ایلیٹ کے بچے تھے جن کے والدین تو بگڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. تو انہوں نے کسی سے بھی ڈرے بغیر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اور یوتھ ہر دور میں ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ ان کے سامنے مصلحتیں نہیں ہوتی، اگر ان کو حق مل جائے تو وہ حق کے اعلان میں ڈرتے نہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے، یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیں. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر اپنا ایمان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب ان کا توکل کیا تھا؟ غار میں بھی جا رہے تھے اور بھروسہ بھی تھا اللہ پر. یہ نہیں کہ وہی بیٹھ کر کہا کہ اب توکل ہے آپ پر. کوشش کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی، اور جہاں وہ پھر خود ان کے پاس نہیں تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کا انتظام، تو اس کو وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری لمٹ بس اتنی تھی. یہی توکل اور تدبیر ہوتی. تدبیر کی ایک لمٹ ہوتی اور توکل ان لمیٹڈ ہوتا ہے. تدبیر بندے کی طرف سے اور اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ بندے کی مدد کرتا ہے. تم انہیں غار میں دیکھتے. اب کیا ہوا کہ وہ چند نوجوان تھے، غار میں جا کے چھپ گئے. تو یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا. اور جب سورج آتا تو سورج بھی ان سے بچ کے نکلتا. دیکھیے زمین تو زمین، آسمان کی چیزیں، میری بلند چیزیں، سورج جیسی چیز. کتنا بڑا ہے سورج؟ آپ کی کئی 100 زمینوں، کئی 1000 زمینوں کے برابر. اب اتنا بڑا سورج وہ چند نوجوانوں کے لیے راستہ بدل رہا ہے. وہ ان کو دھوپ سے بچا رہا ہے، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سفوکیشن نہیں، کچھ نہیں، سو رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا تم کو. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر وہ کروٹ نہیں دیتے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کھا جاتی، جیسے بیڈ سورز ہو جاتے نا. اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا چوکیداری کرنے. اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی کوئی وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا. کہ کچھ لوگ ہیں سو رہے ہیں اور کتا سامنے بیٹھا ہے، کتے کو دیکھ کے تو ویسے ہی ہر ایک کی سیٹی گم ہو جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، کتنے دن یہاں رہے ہو؟ یعنی سوئے رہے صدیوں. جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، بالکل ایسے ہوتا نا جب آپ سو کے اٹھتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ٹائم ہوا، کتنی دیر ہو گئی، کتنی باقی ہے. دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے گی، ایک دن یا دن سے کچھ کم حصہ. حالانکہ وہ سینکڑوں سال تھے. نیند میں انسان کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ گھڑی نہ دیکھ لیں. آپ نہیں کہہ سکتے آپ کتنا سوئیں. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یہ ہے ایمان والوں کی نشانی. وہ بیکار باتوں میں بحث نہیں کرتے اور لڑتے جھگڑتے نہیں. اس وقت کم عقل ناسمجھ لوگ یوزلیس چیزوں پر بحث شروع کر دیتے، بیکار باتوں میں دلچسپی لیتے. اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کتنے دن یہاں رہے، بس سوئے تھے اٹھ گئے کافی. یہ سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ انسان سوال وہ کرے جس سے نفع مند علم میں اضافہ ہو. ورنہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں جس کا فائدہ نہیں. میں کیوں اپنی صلاحیتیں کان آنکھ بیکار چیزوں میں ضائع کروں. اور عموماً ہم اپنے کان آنکھ کہاں ضائع کرتے ہیں؟
ایسی باتوں میں، نمبرز پہ جھگڑنا، فگرز پہ جھگڑنا، نہیں اتنے تھے، نہیں اتنا تھا، نہیں اتنے بجے تھا، نہیں اتنے بجے تھے، ٹائم پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تم اتنے بجے آئے، نہیں میں اتنے بجے آئی، دیکھو ٹائم دیکھو تو صحیح، اتنے گھڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، بس بند کرو، اچھا اتنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے کام ختم، آگے چلو کام کی بات کرو. جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لہو سے فضولیات سے بچا کے رکھتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے بھی بچاتے ہیں، غیر ضروری گفتگو سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. کام کی بات کرتے ہیں، کھانے کی کرتے ہیں، کیونکہ بھوک لگی ہوگی اب ان کو. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. اب یہ نہیں کہا کہ چلو سارے ہی چلتے ہیں، ڈیلیگیشن کوئی جا کے لے آئے، ہم کچھ اور کرتے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنساری کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے، پھر تو مارے گئے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. اور اس میں بھی تو یہ ہوگا نا، لوگ قبروں سے سوئے ہوئے اٹھا لیے جائیں گے. اس وقت اصل تو سبق یہی ملنا چاہیے تھا اس قوم کو. کہتے ہیں جب یہ اٹھے تھے اس وقت اس قوم میں آخرت کے بارے میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اٹھے. پھر ایسے ہی کیسے سونے کے بعد اٹھتے ہیں. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائے، یہ تو کوئی بڑے نیک ولی لوگ تھے، لہٰذا مقبرہ بنانا چاہیے اور ساتھ مسجد ہونی چاہیے. ہر دور میں ایسے لوگ رہے، اور زیادہ عقل مند تو وہی ہیں نا کہ جو کہیں کہ بھئی رب ہی بہتر جانتا ہے، ان کو حال پہ چھوڑ دو. ان کو کسی کو اس کے حال سے یا مقام سے اوپر اٹھانا ہی تو غلوب ہوتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، اب یہ نمبرز میں جھگڑنا، اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. اب اگر آپ کا نظریہ 3 کا ہے یا 5 کا ہے اور آپ دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے، حاصل کیا ہوگا اگر مان بھی لیا دوسرے؟ لا حاصل بحث. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. ولا تستفت فیہم منہم احدا. تو یہ تھا سورۃ کہف کا پہلا قصہ جس میں ایمان بچانے کی بات ہوئی. کچھ لوگوں کا واقعہ بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ ایمان بچانا ضروری ہے، خواہ وہ کسی غار میں چھپ کر ہی کیوں نہ بچایا جائے. تو جب فتنے کا دور ہو اور انسان کا باہر نکل کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، کیا کرے؟ پھر وہ ایمان کو بچائے، چاہے اسے دنیا کی کوئی چیز چھوڑنی کیوں نہ پڑے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. جیسے ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، ایسے ہی ان کے قیام کی مدت بھی اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر نہیں اس کے سوا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کہ تو سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. کسی کو اجازت نہیں کہ کلام اللہ میں کوئی تبدیلی کرے، اور کر سکتا بھی نہیں کہ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ دیا ہے. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، یا اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دینا، یہ انتہائی غلط بات ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کتاب جس میں جہاں پر سورۃ یاسین کی مبین ختم ہوتی ہے اس سے پھر دوبارہ وہاں سے سورۃ یاسین شروع کر کے پھر اگلی مبین تک لے جاتی، پھر یعنی کافی زیادہ اس میں ٹیکسٹ کے اندر چھپا ہوا تھا، پراپر کتاب چھپی ہوئی تھی، بالکل ڈسٹارٹڈ ٹیکسٹ، اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ڈالا ہوا. ہمیں اس کی اجازت نہیں. نہ اصل ٹیکسٹ کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ کو مائنڈ میپ بنا رہے ہیں، کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو اس کو سیکوینس برقرار رکھیے. اس کو اوپر نیچے اس طرح نہ کریے کہ یہ نہ پتا چلے کہ پہلے کیا بات ہے اور پیچھے کیا ہے. اور اسی طرح تفسیر کرتے وقت
سمجھ بوجھ کے وقت اس میں بھی انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو. لا مبدل لکلماتی، اگر کوئی ایسا کرے گا وَلَن تَجِدَ لَهُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام اللہ میں تبدیلی کرنے والے تھے، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو اہل ایمان مخلص تھے، مومن تھے، ان کو اپنے مجلس سے ہٹانے والے تھے. بات یہ ہے کہ یہ سراسر مشرکین کا مطالبہ تھا ان سے، جس طرح انہوں نے مطالبے کیے تھے نا معجزے لانے کے، تو اسی طرح انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی مجلس میں جب آئیں گے، جب یہ بلال اور عمار اور اس طرح کے لوگ جو ان کی نظر میں گھٹیا تھے وہ کیا وہاں سے اٹھا دیے جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ان کو اپنے ساتھ رکھو گے، ان کو ہٹاؤ گے نہیں کسی ابو جہل کے کہنے پر. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ دین میں سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، اخلاق ہے. چاہے دنیا کا مال کچھ بھی نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا اپنا ہو، رشتہ دار ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو. یریدون وجہہ، وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ اسی کی رضا. ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ دنیا کی رونقیں تم کو پسند ہے کہ تم بلال، عمار اور یاسر کو تو ہٹا دو اپنی مجلس سے، اور ابو جہل اور ابو لہب کو لے آؤ کہ وہ بہت سٹیٹس والے لوگ ہیں. تو یاد رکھیے، کسی بھی دینی ادارے میں، کسی بھی مسجد میں، کہیں لوگوں کو جب اللہ کے نام کے لیے، اللہ کا نام لے کر بلائے تو سب کو برابر کی عزت دیں اور سبھی کا خیال رکھیں، سبھی کا حق سمجھیں. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے اور سب کے لیے برابر ہے. سواء العاکف فیہ والباد، باہر سے آنے والا اور لوکل، سب کا حق برابر. کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام پر کسی سے دوستی کرے تو اس کے مال اور اس کے دنیاوی سٹیٹس کو سامنے نہ رکھے. اگر نہیں ہے تب بھی، اور اگر ہے تب بھی. نہیں ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اسے کیا دوست بنانا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اگر ایمان اور تقوی اور اس کے پاس بیٹھ کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کر لو، ان سے نگاہ نہ پھرو. دوسرا یہ کہ اگر ہے ان کے پاس مال ہے، دولت، سٹیٹس ہے، سب کچھ ہے، تو اس صورت میں بھی ان سے دوستی ان کی ان چیزوں کی وجہ سے نہ کرو، بحیثیت انسان کے کرو. ان کی چیزوں کو نہیں، ان کو چاہو. اس سے کیا ہوگا؟ وہ حقیقی بانڈنگ پیدا ہوگی، کیونکہ سب ایک دوسرے سے اللہ کے لیے مل رہے ہیں. اسی لیے اسلام میں کوئی ایسا کلاس سسٹم نہیں ہے کہ یہ اس کے ٹیریٹری میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ وہاں نہیں جا سکتا. سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اور ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے درجے بڑھ جاتے ہیں. فرمایا کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ بھی زندگی کا ایک عام اصول. جو شخص قرآن سے رشتہ توڑ بیٹھے، اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھے، تم اس کی بات نہ مانو، اس کی دوستی اختیار نہ کرو. اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، کبھی کچھ کیا تو ڈھیروں کام کر دیا اور کچھ نہ کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کو کاموں میں اعتدال اور کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی پسند ہے. ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا جا رہا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کریں اور جن کے طریقہ کار میں کوئی اسٹیبلٹی نہ ہو، افراط و تفریط ہو، موڈز کے غلام. آپ نے دیکھو گے کچھ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا کام آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، وہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اذان ہو رہی، نماز کے لیے تیار ہو. کچھ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس اچھا سستی اور چیزوں مشغول ہو گئے. خصوصاً جو فجر کے قرآن کی بات کی نا میں نے، تو جن لوگوں کو سونے کی عادت ہے ان کو یہ ساتھ انتظام رکھ کے پھر اپنی عادت توڑنی پڑے گی. افراط و تفریط، یہ جو افراط و تفریط ہوتی ہے، جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، کبھی جوش میں آ کے خوب کام کیا، خوب عبادت کی، کبھی نماز بھی فرض بھی چھوڑ دیے، کبھی ایکسائٹمنٹ میں بہت سارا خدمت کا کام لوگوں کا کر لیا، اور کبھی چھوٹی سی چیز کا انکار کر دیا. یہ چیز ٹھیک نہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، ایسے لوگوں کے طریقے پہ مت جاؤ. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے نا، کبھی قریبی لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں کہ ان کے موڈز ہوتے ہیں، تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. پھر ان کی خوشی کے مطابق مت کام کرو، پھر انسان ان کے طریقے پہ مت چلے. یہ مراد ہے، ان کے طریقے پہ مت چلو. یہ بیماری بھی بن جاتی ہے، اور یہ پھر روحانی نفسیاتی بیماری سے آگے جسمانی بیماری بن جاتی کہ شدید غصے کے فٹس، شدید خوشی کے، شدید ہنسنے کے. تو لیکن قرآن شفا ہے، کیونکہ قرآن کنٹرول کرنے کو کہتا ہے نا ان چیزوں کو. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ
جو لوگ متکبر ہیں ان کی بات پہ کان نہ دھرے، جو لوگ غریب ہیں، دنیاوی سٹیٹس نہیں رکھتے لیکن ایمان ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑے، ان سے نگاہ نہ پھیرے، انہیں چھوڑ کر دنیا کی زینت کی طرف راغب نہ ہو، کسی ایسے شخص کی بات نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، غافلوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی انا کا شکار ہے، اپنے کچھ آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے کچھ مسائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ حل ہوں گے تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، یا ہم دین پڑھیں گے یا سمجھیں گے یا سمجھائیں گے، تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانے کی ضرورت، ان کو بہت امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی نفس کا غلام ہے، خواہشات کا غلام ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، آپ کی اپنی چوائس۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی، انسان سوچا اچھا میں نہیں مانتا، اچھا ٹھہرو نہیں مانتے، دیکھو آگے کیا ہے، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ ہے دولت کے امتحان کا۔ پہلے ایمان کا امتحان تھا، اب یہ دولت کا امتحان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، یعنی بہترین باغ۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہوئے اور انہوں نے اس میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی، یعنی دونوں باغوں میں خوب اس کا پھل آیا۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، سونے پہ سہاگا، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، ہر طرح کا فائدہ۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ یعنی جب انسان کو دنیا میں نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک خیال سما جاتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، یہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہے، یا یہ کہ وہ کم از کم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ مال کا ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا اصل برائی ہے۔ اسی طرح جن کے پاس مال نہیں اور وہ مال والوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو درجے میں وہ بھی پھر پہلوں کی برابر ہو گئے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک کسی کے پاس مال ہے اور دوسرا جس کے پاس نہیں۔ اب مال والا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے جس کے پاس نہیں، اور جس کے پاس نہیں وہ حقیر سمجھ رہا ہے جس کے پاس مال ہے، تو خرابی میں دونوں برابر ہو گئے۔ اصل چیز ہے کہ مال کے ساتھ آپ کرتے کیا ہیں۔ کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھا۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جس چیز کو بھی دیکھ کر اس کا دل خوش ہو، اس پر یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، میری کوئی قوت نہیں تھی، قوت ساری اللہ کی ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، یعنی کتنا ہوپ فل، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ یعنی کہ وہ سب دعا دے رہا تھا، اس کو ڈرا رہا تھا کہ یہ بھی وہ پاسبل ہے کہ یہ تبدیلی ہو جائے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یعنی سارے طوفان آیا اور ساری چھتیں جو تھی، وہ جو باڑ لگاتے ہیں، وہ نیچے آ گئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یعنی جس سے وہ ڈرا رہا تھا وہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو کس کو شریک ٹھہرا لیا تھا اس نے؟ دولت کو، مال کو۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے،
اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. تو اس میں ہر شخص کے لیے سبق ہے، اور وہ کیا کہ انسان دنیاوی سہاروں پر بھروسہ نہ کرے اور مال پا کر یا دنیاوی سٹیٹس پا کر اللہ کو نہ بھولے، کیونکہ اس شخص کے لیے جس کے پاس ایمان ہو مال بہت بڑی نعمت ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ کچھ لوگوں کو آپ نے تسبیح سکھائی تھی، وہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم وہ کر کے ان کے برابر ہو جائیں. تو آپ نے ان کو تسبیح سکھا دی، تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم. وہ چلے گئے، اب وہ تسبیح مالداروں کو بھی پہنچ گئی. پھر وہ آگے کہ اب وہ بھی پڑھنے لگے، پھر ہم ان سے پیچھے رہ گئے. فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. تو مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. کیا چیز برا بناتی ہے انسان کو؟ اس کے حرص و ہوس یا اللہ کو بھول جانا، غفلت. مال پا کر مال دینے والے سے نمک حرامی کرنا، اس کا شکر گزار نہ ہونا، اس کو بھول جانا. اور پھر سب لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا. یعنی دولت کیسے آتی ہے؟ تو زمین کی پود خوب گھنی ہوگی، ہر طرف آرائش، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اب دیکھیے کہ آپ ہی کی زندگی میں کئی ایسے گھر ہوں گے جو بہت ہنستے بستے ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور، لیکن آج وہاں کوئی نہیں رہتا، ہانٹڈ ہاؤس ہو گئے، وہ باغ اجڑ گئے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لہٰذا آج جو کچھ ہمارے پاس ہے مت سوچئے کہ یہ ہمارے پاس رہے گا. جتنا بھی بہترین کر لیں، جتنا بھی پکا انتظام کر لیں، جتنے سال بھی اس میں جی لیں، آخر چھوڑنا ہوگا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں جو تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. فکر اس دن کی ہو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اور یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، لائن قطار، پورے ڈسپلن کے ساتھ. کوئی بھگدڑ مچا کے ادھر ادھر کسی جھنڈ میں چھپ نہیں جائے گا. لو دیکھ لو نا، آ گئے تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ کتاب ہماری ہی ڈیلی ڈائری ہے جس پہ ہم روز اپنے نامہ اعمال لکھ پا رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اپنے کرتوتوں پہ خوف زدہ ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے شامت. جو چیزیں چھپ چھپ کے بھی کی، لوگوں سے بچ کے بھی کی، وہ سب سامنے آ جائے گی. اور اس وقت انسان ڈرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا کوئی چھپا ہوا راز کسی کے ہاتھ لگ جائے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، یہ کس قسم کی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی حرکت چھوڑی نہ بڑی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ایک ایک ڈاٹ، فل سٹاپ، ایک ایک جسچر، چہرے کے تاثرات، سوچیں، خیالات، منصوبے، تمنائیں، خواہشات، ایکشنز، سب کچھ وہاں سامنے. اب دیکھیے کہ اب تو یہ بات سمجھنی مشکل بھی نہیں، جب سے ای بکس بن رہی ہیں اور ڈیجیٹل بکس بن رہی ہیں اور ویڈیوز اور مختلف چیزیں انسان کے سارے ریکارڈ کو کس طرح ٹریس کر لیتی. دیکھیے اپنی تصویر دیکھنا اور اپنی آواز سننا کتنا مشکل کام ہے. دنیا میں بھی اپنے کیے ہوئے کام کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی مضمون آپ دیکھیں لکھ کے اور پھر دوبارہ خود ہی پڑھیں، خود ہی غلطیاں نکالیں گے. یہ کیا لکھ دیا، یہ تو ٹھیک نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. حالانکہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہی جا رہے ہیں. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. اپنی کتاب خود ہی سجانی پڑے گی. دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ایک اپنی کتابیں بہت اچھے سے رکھتے ہیں، اپنے رجسٹرز، اپنے ہوم ورک کی بکس، شیٹس بہت ڈیکوریٹ کر کے، بہت صاف ستھرا، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز میں بس مارا ہوتا ہے. انسان بھی دو طرح کے.
ایک وہ لوگ ہیں جن کو اپنے نام اعمال کی بہت فکر ہے کہ اس میں کوئی گندی چیز نہ آ جائے، ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، میرا ریکارڈ خراب نہ ہو جائے، میری رپورٹ خراب نہ ہو جائے. اور دوسرے کوئی پرواہ نہیں، ہو کیئرس، لاپرواہی کا رویہ. دنیا کے معاملات میں تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے معاملات اس سے بہت سنجیدہ اور سخت ہیں جو ہم سوچے ہوئے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنائے ہوئے. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت انہیں نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہاں صرف شرک اعتقادی نہیں، شرک عملی بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا جس کو سہارا بنا لیتا ہے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، یہ ان کو کال ملائیں گے اور آگے سے کیا آواز آئے گی؟ ناٹ اویلیبل. ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. لیڈرز، فالوورز سب ایک جگہ اکٹھے ہلاکت میں. سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، بہت بحثیں کرتا ہے، حجتیں کرتا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا ہے؟ یعنی ہدایت کی بات کوئی کسی کے سامنے رکھتا ہے، مثلا کوئی اسٹریٹ میں جا رہا ہے، کوئی آپ کے فرینڈ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ساتھی ہیں، آپ ان کو اگر کوئی چیز کھول کے دکھائیں کہ دیکھیں قرآن میں ہی لکھا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کا؟ وہ تو دیکھنے نہیں جو وہاں لکھا ہے اور ارریلیونٹ باتیں کرنے لگتے ہیں. ہاں ہم نے دیکھا ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں یہ ہو گیا، اس نے پڑھا تو اس کو یہ ہو گیا، اس کا یہ نقصان. یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، مقصد سے ہٹی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے. یعنی وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرے اور منہ موڑ کے چلا جائے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. یعنی جو جھگڑے پہ اتر آئے، جو بدتمیزی پہ اتر آئے، اس کو آپ جس بھی طریقے سے سمجھائیں وہ عام طور پر نہیں مانتا. وہ یہ ضرور چاہے گا کہ تم واپس انہی کے اندر پلٹ جاؤ، لیکن وہ تمہیں فالو کرے یہ نہیں کرے گا، وہ جس نے اپنے کچھ فلسفے بنائے ہوتے. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کی تم اطاعت نہ کرو. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.